السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے سب ٹھیک ہیں بچوں؟ ہم نے یہ چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا ہے اسلامی معاشرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ہم نے سارے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں اور یہ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا ریاست، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ والا ٹاپک پڑھیں گے ہم۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں صاحب حکومت ہیں، ٹھیک ہے؟ اب لفظ ریاست کا ہم معنی مفہوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ لفظ ریاست کا معنی کیا ہے؟ ماہرین سیاسیات نے ریاست کی یوں تعریف کی ہے: ریاست وہ سیاسی تنظیم ہے جس میں علاقہ، آبادی، حکومت و اقتدار اعلیٰ پائے جائیں۔ گویا ریاست ان چار عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ ریاست کے لغوی معنی حاکم یا سردار ہونے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر اصطلاح میں اس سے مراد وہ منظم ادارہ ہے جو کسی ملک کے اجتماعی معاملات کو باقاعدہ چلانے کے لیے وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ملک کو دیکھ اس کے کر رہا ہو کہ کیا نظام کس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جو ہوتے ہیں انتظامی امور، یہ سارے کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ ریاست کے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ارسطو ریاست کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: مملکت خاندان اور دیہاتوں کی اس تنظیم کا نام ہے جس کا مقصد مکمل اور آزاد زندگی کی سہولتیں بہم پہنچانا ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں اسلامی ریاست۔ جب کسی ریاست کو اجتماعی معاملات میں اسلام کے احکام کے مطابق چلانے کا فیصلہ کر لیا جائے تو وہ اسلامی ریاست کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح یہ شارٹ کویسچنز بھی آ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں، تو یہ یہاں سے اس کا جواب ہے۔ اب دیکھیں آگے، پاکستان بھی ایک اسلامی ریاست ہے کیونکہ ہمارے دستور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: چونکہ پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اختیار ایک مقدس امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریاست پاکستان کو اس کے باشندوں کی وساطت سے تفویض کیا ہے اور جو اس کی ہی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے باشندگان پاکستان کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی عزم کرتی ہے کہ وہ آزاد خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور اساس تشکیل کرے گی، ٹھیک ہے؟ جس میں ریاست لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے طاقت اور اختیار استعمال کرے گی، جس میں اسلام کے بنائے ہوئے اصول، جمہوریت، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف پر عمل کیا جائے گا، جس میں مسلمان کو اس قدر بنایا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت میں دی ہوئی اسلامی تعلیمات و احکام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مضبوط کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے اسلامی ریاست کے رہنما اصول اور خصوصیات۔ اب دیکھیں، اسلام ایک اعلیٰ درجے کی حکومت کے قیام کے لیے نہایت ٹھوس قسم کے اصول و قواعد دیے ہیں جو اسلامی ریاست کی نمایاں امتیازی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے یہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ حاکمیت الہی، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلامی ریاست کسی گروہ، کسی قوم یا کسی شخص کی بالادستی کے لیے قائم نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا مقصد وہ متوازن اور درست نظام قائم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کی فلاح کے لیے بھیجا اور اس کی آخری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معلوم ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، اس کا ترجمہ دیکھیں: تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں ارشاد الہی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں: حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی حقیقی فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ دوسری جگہ ہے: بے شک زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں تو کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرے میں کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اب یہاں اس کا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری تمام مسلمان پر فرض کر دی اور اس سلسلے کی آخری ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد الہی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں: اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
اللہ تعالیٰ کے حقیقی نمائندہ نبی ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ یہ امر ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی حکومت میں قانون کا سرچشمہ قرآن اور سنت ہے، کیونکہ جو قانون الہی کی پابندی نہیں کرتا وہی کافر، فاسق و مشرک ہے۔ اب شورائی نظام کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اسلامی ریاست ایک شورائی ریاست ہے جس کی بنیاد باہمی مشورے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جمہوریت کی روح کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جمہوریت کا سارا کاروبار بھی اسلام مشورے سے چلتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے اور ان کا کام باہم مشورے پر مبنی ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے ایک ہی نہیں اپنی حکومت چلا سکتا، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ سب کی اوپینین لیتا ہے، پھر ایک کام کو ایک چیز کو وہ نافذ کرتے ہیں۔ اس قرآنی تعلیم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے کاموں میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور ان کے مشوروں کے مطابق کام سر انجام دیے، ٹھیک ہے۔ پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے عہد خلافت کے امور کو باہمی مشورے سے انجام دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہم اپنی تاریخ بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ مشورہ اسلامی ریاست کی کیا ہے؟ روح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشورے میں برکت ہے۔ اب دیکھیں عدل کا قیام۔ اسلامی ریاست کا مقصد نظام عدل کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پر کیا ہے؟ انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اس میں جانبداری، تعصب، بے جا حمایت نام کو بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد اسلامی مساوات، حق و انصاف پر ہے۔ بھلائی کا فروغ اور برائی کی روک تھام اس کے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات عدل انصاف کی تاکید کرتی ہیں، مثلاً بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ یا جو آگے دیکھیں اس کا ترجمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کا، اے ایمان والو ہو جو انصاف پر قائم رہنے والے۔ آگے دیکھیں حقوق و فرائض کی حفاظت۔ چونکہ اسلام نے تمام لوگوں کے حقوق و فرائض واضح طور پر بتا دیے، ٹھیک ہے۔ ہر کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کے والدین کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہر چیز کے حقوق، جب کسی کا ایک کا حق ہوگا تو وہ دوسرے کے کسی نہ کسی کے وہ فرائض وہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ کسی پہ فرض ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو دوسرے پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلامی حکومت تمام لوگوں کے حقوق کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ ضمانت خاص طور پر غیر مسلموں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انہیں تحفظ کی ضرورت مسلمان شہریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد الہی ہے زبردستی نہیں دین میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ مطلب ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے کہ مطلب ہم کسی کو وہ نہ بھی مسلمان ہو رہا تو ہم اسے زبردستی مسلمان کریں، نہیں، یہ ہمارے دین نے ہمیں بات نہیں سکھائی، ٹھیک ہے۔ یعنی غیر مسلموں یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلمانوں کو جبراً دائرہ اسلام میں لانے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو و مذہب کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کا ذمہ ہے۔ کفالت عامہ دیکھ لیں۔ اسلامی ریاست صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست ہے۔ وہ تمام معذور اور بے سہارا لوگوں کو ان کی زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کی پابند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف ٹیکس وصول کرنے اور اندرونی اور بیرونی امن و امن قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے ذمے شہریوں کی بنیادی ضرورت مہیا کرنا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کوئی بوجھ چھوڑا، یعنی مثلا قرض، یتیم بچے، اور وہ میرے ذمے ہیں، اور جو مال چھوڑے اس کے وارثوں کا ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں، اس کا بوجھ بھی برداشت کروں گا اور وراثت بھی لوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے دیکھیں آزادی رائے۔ اسلامی ریاست کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہر شہری کو اسلامی حکومت کے ناجائز اور غلط کام پر تنقید کرنے کا پورا حق ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ حکومت جو کرتی رہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ ہمارے وہ حق کو کھا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ اسلام سے ہٹ کر کسی چیز کو نافذ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ہماری ابھی یہ ہمیں کھلی یہ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کا کیا کر سکیں، احتجاج کر سکیں، ٹھیک ہے، ہم اسے روک سکیں، ہم اپنی رائے دے سکیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہر شخص حکومت کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس طرح اسلامی ریاست کی ایک نمایاں خصوصیت اظہار رائے کی آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ اسلام محاسبے اور آزادی رائے کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اب ہم اسلامی ریاست کے فرائض پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اسلامی ریاست کے فرائض کیا ہیں۔
اسلامی ریاست کے فرائض اس کے بنیادی نظریات اور سیاسی فلسفے پر مبنی ہے، لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے فکر اور عملاً کیا فرائض ہونے چاہیے، یعنی اس کا دائرہ عمل کتنا وسیع ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست پر مندرجہ ذیل فرائض عائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں امن و امان، دیکھ لیں ان کی کلاس آپ شارٹ سی ڈیٹیل دیں اور ایک قرآن پاک کے ترجمہ اس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں سے جو بچے یاد کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کو غلطی ہوگی آپ اس طرح کر لیں جس طرح میں نے آپ کو فزیکل کلاسز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ بس آپ لکھیں کہ قرآن پاک میں ہے، پھر ایک لائن چھوڑیں، اس کا ترجمہ لکھ دیں نیچے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں امن و امان قائم کرنا، سب سے پہلے تو یہ اسلامی حکومت کے فرائض میں پہلا فرض ہے کہ وہ امن قائم کریں، ٹھیک ہے، ان کی ملک میں امن قائم کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی شہریوں کی جان مال کی عزت کی آبرو کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی حج کے یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں یہ احکام کے علاوہ یہ بھی فرمایا بلا شبہ تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا دن۔ اب ریاست کا دفاع نمبر 2 پہ دیکھ لیں، اسلامی ریاست کار پردازوں کا یہ بھی فرض ہے کہ اسلامی مملکت کی حدود اس کی سرحدوں کا ہر طرح سے دفاع کریں اور اس کے لیے اسلحہ فوجی قوت کو مضبوط بنائیں تاکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد الہی ہے اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ پھر آگے دیکھیں اے ایمان والو تم صبر کرو، مقابلے میں مضبوط رہو اور جنگ کی تیاری کرو۔ اب عدل و انصاف ہے، اب یہ بھی اسلامی ریاست کی یہ فرض ہے ان پہ، ٹھیک ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہر جگہ چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے کسی طرح بھی اس میں عدل و انصاف قائم کریں تاکہ یہ فتنہ فساد پیدا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں دیکھیں اس کا ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، جو تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے تعلیم و تبلیغ کا نظام، اسلامی ریاست کا ایک نظریاتی ریاست ہے، ٹھیک ہے، اسے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے فریضے سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنی یہ مشن بنائیں کہ وہ بیرون ممالک میں بھی جا کے تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، اور جو مسلمان ہیں انہیں بھی دعوت دیں اسلام کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے، وہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں، بلکہ اس کے لیے پراپر درسگاہیں بنائیں، ٹھیک ہے، تبلیغی ادارے بنائیں، اور اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ دین اسلام کا عملی نفاذ اشاعت دین کے علاوہ اسلامی ریاست میں اس کے عملی نفاذ کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس معاملے میں اسلامی ریاست کبھی غیر جانبدار نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ تو اس کا مقصد وجود ہے، قرآن پاک میں ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں ملک میں دسترس یعنی اختیار دیں، ٹھیک ہے، تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کے حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ عہدوں پر اہل افراد کا تقرر، ٹھیک ہے، اب دیکھیں حکومت کے لیے ہمیشہ قابل اور محنتی عہدیدار ہی موزوں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو ریاست کے لیے، ٹھیک ہے، ریاست بنانے کے لیے جن لوگوں کے ان کے وہ عہدے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں نا کہ آپ نے انہیں خود دیکھنا ہے، تو ان کے لیے کس طرح کے افراد کا مطلب انتخاب کیا جائے، وہ محنتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ قابل ہوں، اور ایسے شخص کو نااہل بنائیں جو بددیانت ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا سربراہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ قابلیت کے افراد کا انتخاب کرے۔ انتخاب کرنا مین ہوتا ہے چوز کرنا، منتخب کرنا کسی کو کسی چیز کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی جانبداری کو داخل نہ ہونے دے۔ قرآن پاک میں ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں غیر مسلموں کی حفاظت، جو غیر مسلم اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ذمی کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ملک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے دیکھ لیں عیسائی بھی رہتے ہیں یہاں پہ، کرسچنز بھی رہتے ہیں یہاں پہ، ہندو بھی رہتے ہیں، تو یہ ان کا کیا ہے، انہیں ان کی جان عزت مال کی حفاظت کی جائے، ٹھیک ہے، انہیں معاشی ہر کسی یہ مذہبی انہیں آزادی دی جائے، ٹھیک ہے، انہیں یہ نہ کہ یہ غیر مسلم ان کی جو انہیں جو مرضی کر دو، نہیں، بلکہ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی بھی حفاظت کرے۔
لیکن یہ ہے انہیں فوج میں نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے، ان سے فوجی خدمت نہیں لی جا سکتی، اس کے بدلے سے ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیرونی ملکوں سے تعلقات، کامیاب خارجہ پالیسی وضع کرنا ہر ریاست کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اسلامی ریاست پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے غیر مسلم ممالک سے بھی اچھے تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، اور مسلمان ملکوں سے خصوصی تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ یہود و نصارہ کی سرپرستی قبول نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ بیت المال کا قیام دیکھ لیں، مالیات اور ہر ریاست کا اہم شعبہ، اسلامی ریاست اس سے غافل نہیں ہو سکتی۔ اس کا فرض یہ ہے کہ زکوٰۃ، عشر، خراج اور دیگر محصولات سے روپیہ اکٹھا کر کے ایک مرکزی بیت المال کا قیام عمل میں لائے اور اس کی شاخیں پورے ملک میں پھیلا دے۔ یہ مال قومی امانت ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کے صحیح استعمال کا بندوبست اسلامی ریاست کا فریضہ ہے۔ ایک مرکزی بیت المال کے علاوہ ہر صوبے میں اس کی شاخیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ریاست کے کچھ اختیاری فرائض بھی ہوتے ہیں جو اس کے اعلیٰ مقاصد کے عین مطابق ہوتے ہیں اور ان پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں بنیادی ضروریات کی کفالت۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی مملکت ہے، اس کے ذمے تمام غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی کفالت ہے۔ وہ دولت مندوں سے روپیہ لے کر اسے حاجت مندوں پر خرچ کرنے کی ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی تاکید فرمائی، دولت مندوں سے زکوٰۃ لے کر ناداروں کو لوٹا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اسلامی ریاست رائے کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان کی کفیل ہے۔ اب مذہبی آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہی آ گیا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم باشندے ہیں انہیں پوری مذہبی آزادی دی جائے، ٹھیک ہے۔ انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، انہیں اپنی مذہبی رسوم رواج ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب دیکھیں قیام پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک اسلامی ریاست کا عملاً قیام تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی ریاست قائم کریں جہاں مسلمان آزادی سے اپنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، جو اسلام میں ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کر سکیں۔ ہر پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اسلامی نفاذ کے عملاً نفاذ میں ہے تاکہ ہم عظمت رفتہ کو حاصل کر سکیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کم دنیا کی امامت کا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آبجیکٹیو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہ کویسچنس فل ہے اور اسے آپ نے اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔